بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، سارے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات شریفہ صبح سے لے کر رات تک اور ہر کام میں ہمیں اپنانی چاہیے۔ اس کے اندر ہماری خیر ہی خیر ہے۔ ایک سنت کا زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند عادات شریفہ اور زندگی کے معمولات ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ آج ہم ہر کام سنت کے بغیر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہر کام میں خیر نہیں ہوتی۔ ہم صبح اٹھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ صبح جاگتے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے، اس لیے کہ نہیں پتا کہ ہمارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ ایسے انگوٹھوں کے ساتھ پہلے ملتے، پھر پورے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو ملتے تھے۔ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وضو فرماتے، تہجد ادا کرتے، پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر چاشت کی نماز آپ پڑھا کرتے تھے، پھر ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، 5 نمازیں ادا فرماتے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھ جاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اپنی آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 سلائیاں دائیں میں اور 3 سلائیاں بائیں میں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 3 سلائیاں دائیں میں اور 2 سلائیاں بائیں میں لگاتے تھے۔ یہ سرما لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اس کے اندر بہت ہی خیر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دن کی عادات شریفہ ہیں، جو کوئی آپ سے ملتا تو آپ توجہ کے ساتھ ملتے تھے، یعنی کوئی دائیں ہوتا تو آپ دائیں دیکھتے، کوئی بائیں ہوتا تو آپ بائیں کی طرف متوجہ ہو جاتے اور آپ پورا متوجہ ہوتے تھے۔ اگر کوئی پیچھے سے ملتا تھا تو آپ اس کی طرف توجہ فرماتے تھے اور پورا سامنے ہو کر توجہ سے بات سنا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام کیا کرتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کرو، اس لیے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں عاجزی ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلتے تو ایسے چلتے کہ جیسے اوپر سے نیچے کی طرف انسان جب آ رہا ہوتا ہے، یعنی جیسے اتر رہا ہوتا ہے، آپ کے چلن ایسے تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو مصافحہ فرماتے اور خوش دلی کے ساتھ آپ ہر ایک سے ملا کرتے تھے اور نرم دلی سے ملا کرتے تھے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات شریفہ بہت زیادہ ہیں۔ ہر کام میں دیکھیں کہ آپ دائیں سے شروع فرماتے تھے، الایمن فالایمن، دایاں پس دایاں، یعنی ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم ہر کام دائیں سے شروع کرنے والے بن جائیں، اس کے اندر برکت ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہر کام کا آپ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، جیسے قرآن میں آیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی مشورہ کرو۔ ہمیں دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام